بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ناظرین کچھ دیر پہلے میں ایک ویڈیوز دیکھ رہا تھا، بہت زبردست ویڈیو میرے سامنے آئی۔ اس ویڈیو میں دو شخص تھے، وہ گفتگو کر رہے تھے اور ان دونوں شخص کا تعلق جتنے تک مجھے علم ہے تو تحریک لبیک سے نہیں ہے، مذہبی وہ لگ رہے تھے، لیکن وہ اپنی ویڈیو میں ایک بہت بڑا خواب دیکھ رہے تھے اور بہت اچھا خواب دیکھ رہے تھے، اور اس خواب کو حقیقت میں پورا ہوتا ہوا بھی وہ اپنے تجزیے سے ثابت کر رہے تھے۔ اور جو بڑے لیڈر ہوتے ہیں، جو بڑے سیاستدان ہوتے ہیں اچھے، یا کوئی بھی دنیاوی کام بھی ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ بڑے کام جتنے بھی بڑے آپ خواب دیکھنے چاہیے، اور بڑے کاموں کے لیے پہلے لوگ خواب ہی دیکھا ہے، پھر اس کے بعد وہ اس کی حقیقت کی طرف وہ اپنا یعنی کہ کوشش کرتے ہیں۔ تو مجھے اچھا اس لیے لگا، اور میں ویڈیو یہ بنا رہا ہوں کہ جو ایک تو وہ بہت اچھے خواب دیکھ رہے تھے جو مجھے پسند آئے، اور دوسرے نمبر پہ وہ اچھا تجزیہ پیش کر رہے تھے، اور تیسرے نمبر پہ ان کی کس تحریک یا کس طبقے کی طرف اشارہ تھا یا ہو یا نہ ہو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ بہت ساری چیزیں تحریک لبیک سے مماثلت رکھتے ہیں۔ تحریک لبیک کے حافظ سعد حسین رضوی صاحب سے، ایز اے تحریک جماعت تحریک لبیک سے، اور اس کے اوپر جو خواب وہ دیکھ رہے تھے اس کے اوپر یعنی کہ سعد حسین رضوی صاحب نے واضح اشارہ دے دیا ہے، اور یعنی کہ وہ جو خواب دیکھ رہے تھے اس خواب کو پورا کرنے کے لیے تحریک لبیک نے، حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے کام بھی شروع کیا ہوا ہے، اور اگر ان کی بات اللہ کرے سچ ہو اور ان کا خواب پورا ہو تو وہ اس وقت پاکستان میں اگر کوئی خواب پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف تحریک لبیک والے کر سکتے ہیں۔ ناظرین سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے وہ ویڈیو رکھتا ہوں، وہ ویڈیو آپ سنو، پھر اس کے بعد بات کریں گے کہ وہ جو خواب دیکھ رہے تھے اس میں سعد حسین رضوی صاحب نے کون سا اشارہ دیا واضح کہ جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سعد رضوی صاحب جو تحریک لبیک بھی اسی طرف جا رہی ہے جس طرف یہ ذکر کر رہے ہیں۔ تو ناظرین یہ سنو، ایک ڈاکٹر عمر ریاض صاحب ہیں، میرا خیال ہے یہ کافی مذہبی ایشو کے اوپر بات کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ دوسرا کوئی شخص ہے میں اس کو نہیں جانتا ہوں، یہ خلافت کے متعلق بات کر رہے ہیں، اور یہ کیا کر رہے ہیں پہلے یہ ویڈیو سنو پھر آگے جا کے بات کرتے ہیں۔ کیا پاکستان خلافت کا بیس کیمپ بن سکتا ہے؟ اور مجھے کئی دوستوں نے پچھلے ویلاگ میں آپ سے جب بات ہوئی تو سوال کیا کہ آپ خلافت کیوں؟ تو میں نے تو انہیں کہا کہ خلافہ علی منہاج النبوہ ہے، وہی سسٹم ہے، اس میں تو ویلفیئر سٹیٹ کا کانسیپٹ ہے، تو اس سے وہی گھبرائے گا جو سٹیٹس کو یا اشرافیہ کام نوا ہے جو کرپٹ پریکٹسز میں انوالو ہے۔ تو کیا ہم خلافہ کی بنیاد پاکستان کو بنا کے بنگلہ دیش، افغانستان، پھر حرمین شریفین کی محافظت، پھر غزہ اور فلسطین اور کشمیر اور سارے مسلمانوں کے ایشوز کو ریزالو کر پائیں گے؟ آپ نے بالکل اپنے اس بیانیے میں ہی نا آپ سمجھیں پورا گیم پلان دے دیا ہے، اور یہ گیم پلان میرا یا آپ کا نہیں ہے، یہ اصل میں تو ان لوگوں کا جنہوں نے پاکستان کی بنیاد رکھی تھی، جنہوں نے یہ خواب دیکھا تھا، یہ تو ان کی ڈائریکشن تھی اور ان کی سوچ تھی کہ دس ول بی اے اسپرنگ بورڈ، یہاں سے اس اسلامی، آپ سمجھے ہم نے وہ لفظ سنا تھا تجربہ گاہ، کہ پاکستان اسلام کی ایک تجربہ گاہ ہوگی، قائد اعظم محمد علی جناح نے ایگزیکٹلی جس سے مراد یہ تھا کہ دس ول بی دا اسٹارٹنگ پوائنٹ، ہم اب یہاں پہ ایک چیز تھی جو ختم ہو چکی تھی 1924 کے اندر، اس کو دوبارہ ڈیکلائن جو ہوا تھا اور پھر فائنلی ختم ہوئی، تو اس کو ہم نے دوبارہ سے شروع کرنا ہے۔ تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہی مقصد بھی تھا، ایسا ہو بھی سکتا ہے اور انشاءاللہ ایسا ہوگا بھی۔ کیا ناظرین ان میں دو تین چیزیں ہیں جن کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ ان کا اشارہ کس کی طرف ہو، یا کس کی طرف ان کی امید ہو، یا کس تحریک کی طرف ہو، یا ان کا کس جماعت سے تعلق ہے، کس مسلک سے تعلق ہے، ان کے ساتھ اختلافات ہیں یا نہیں ہیں، اس کے اوپر بات نہیں کرنی ہے۔ انہوں نے دو تین باتیں کی ہیں۔ ایک تو انہوں نے کیا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہیں یعنی کہ یہ کہا تھا کہ پاکستان مسلمانوں کا ایک تجربہ گاہ بننے جا رہا ہے، جو خلافت 1924 میں ختم ہوئی تھی وہ دوبارہ پاکستان میں شروع ہو سکتی ہے۔ پہلی تو بات مماثل یہ ہے کہ ہمیشہ سے تحریک لبیک، علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان قائد اعظم نے اسلام کے نام پہ بنایا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنایا تھا۔ اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو سعودیہ والے بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے،
بنگلہ دیش والے بھی پڑھتے ہیں, انڈونیشیا والے بھی پڑھتے ہیں. تو لا الہ الا اللہ ہو محمد رسول اللہ کا جو اصل مطلب ہے یا جس مقصد کے لیے تھا نا, اس کا جو مقصد نکالا گیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ مکمل یعنی کہ دین اسلام پہ چلے گا. اور یہ جو کہہ رہے تھے نا کہ اگر پاکستان ایک خلافت کا بیس بنتا ہے تو اس بیس کی بنیاد کے اوپر ہم بنگلہ دیش کو اور دوسرے اسلامی ملک کو, افغانستان کو ساتھ ملا سکتے ہیں یا وہ ہمارے ساتھ چل سکتے ہیں. تو اس کا اشارہ سعد حسین رضوی صاحب نے بہت پہلے دے دیا تھا ایک اپنے انٹرویو میں. یقیناً آپ لوگوں نے سنا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ بھئی دیکھو جو بنگلہ دیش ہے ہم اس کو اپنے ساتھ بھی ملا سکتے ہیں. کس کے نام پہ؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ, اسلام کے نام پہ, وہ بھی ہمارے ساتھ مل سکتا ہے. اب جو مل سکتا ہے اس کی آپ الگ الگ تشریح کر سکتے ہیں کہ وہ پاکستان میں ضم ہو سکتا ہے یا وہ ایسے مل سکتا ہے جیسے متحدہ عرب امارات سعودیہ کے بغیر کچھ بھی نہیں کرتے, جیسا سعودیہ کہتا ہے ویسا ہی وہی کرتے ہیں, اس طرح کا کہہ رہے تھے. تو ناظرین اور دوسرا سعد حسین رضوی جیسا کہ یہ کہہ رہے تھے نا کہ بن سکتا ہے اور ہو سکتا ہے, اور قائد اعظم محمد علی جران بھی ایسا فرمایا تھا. تو اس کا ایک تو تحریک لبیک حافظ سعد حسین رضوی صاحب کا یہ واضح اشارہ تھا کہ ہم بنگلہ دیش کو بھی ساتھ ملا سکتے ہیں اسلام کے نام پہ. دوسرا اس کے اوپر میں بھی 2-3 بار ویڈیو بنائی اور کچھ دنوں پہلے بھی بنائی تھی کہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے کئی دفعہ اب جو سمندری میں ہوا تھا اس وقت بھی سعد حسین رضوی صاحب نے کہا ہے اور پہلے بھی اس کے بیانات موجود ہیں, اور میں نے اپنی ویڈیو کو بھی کئی بار ذکر کیا ہے کہ سعد حسین رضوی صاحب کہتا ہے کہ بھائی دیکھو یہ جو ہم الیکشن کے ذریعے اس نظام میں اندر آ رہے ہیں تو یہ کوئی ہماری مجبوری نہیں ہے یا یہ جو ہماری خواہش نہیں ہے, بلکہ اس کا وضاحت سعد حسین رضوی صاحب نے بہت پہلے ایک پروگرام میں یعنی کہ ایک جلسے میں کی تھی کہ اس کا جو اپنا تحریک لبیک کا سیاسی یعنی کہ سیاست میں آنے کا جو اصل اس نے مقصد بتایا تھا کہ یار سب سے پہلے ہم پاکستان کیونکہ ایک لبرل ملک بن چکا ہے, اس میں ایک الگ نظام ہے جس نے اپنی جڑیں کھود رکھی ہیں, تو اگر ہم شروع سے خلافت کی بات کرتے ہیں یا کسی انقلاب کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ لوگ نہیں جڑیں گے, شاید لوگ ہمارے ساتھ اتفاق نہیں کریں گے. سب سے پہلے ہم اسی نظام میں آ کے دیکھتے ہیں کہ لوگ ہمارا ساتھ دیتے ہیں یا نہیں دیتے, ہمارے آگے کوئی رکاوٹیں آتی ہیں یا نہیں آتی. تو اسی کو سامنے رکھ کے سعد حسین رضوی صاحب نے کہا تھا کہ الیکشن میں اگر ہمارا راستہ روکا گیا یا اس نظام کے ذریعے ہمارا جس میں ہم آیا روکا گیا تو ہمارے پاس دوسرا راستہ کبھی ہے, یہ ہماری مجبوری نہیں ہے. اور اس کے اوپر سعد رضوی صاحب نے 2-3 بار اور میں نے بھی کئی بار اس کے اوپر ویڈیو بنا چکا ہوں کہ تحریک لبیک اب ایک حقیقت بن چکی ہے. تحریک لبیک اب واپسی کا راستہ نہیں ہے, اس کے پاس 2 راستے ہیں جو ہر ایک سیاسی جو لیڈر ہوتا ہے اس کے پاس ہی 2 راستے ہوتے ہیں. ہاں ان کا مقصد دین اسلام ہو یا نہ ہو, لیکن اقتدار ہمیشہ کے لیے یا لانگ ٹرم کے لیے ہر سیاستدان کی خواہش ہوتی ہے کہ یار ہمارا جو اقتدار ہے وہ دیر تک چلے. جیسا کہ آپ چائنا کے دیکھ لو, چائنا کے جو نظام چل رہا ہے تو اس میں کوئی اسلام تو نہیں ہے لیکن انہوں نے قابض ہو گئے اور ایک ہی بادشاہ چل رہا ہے. کوریا میں دیکھ لو, جب کچھ عرصہ پہلے آپ بنگلہ دیش میں دیکھ لو, تو ہر سیاستدان کے پاس 2 ہی راستے ہوتے ہیں انقلاب کے, اور جس کے اوپر عمران خان نے بھی EVM مشین بنا کے یہ کوشش کر رہا تھا کہ میں پاکستان میں 10-15-20 سال حکومت کروں. تو جتنے بھی سیاستدان ہیں نا, سب سے بڑی دوسرا راستہ جو تھا نا وہ عمران خان کے پاس تھا انقلاب کا, کہ بہت بڑی تعداد اس کے ساتھ اتفاق کرتی ہے, اس کو پسند کرتی ہے, تو عمران خان انقلاب نہیں لا سکتا. لیکن یہ جو آپشن تحریک لبیک کے پاس ہے وہ بہت مضبوط ہے اور ابھی تک سیو ہے, اس کو اپلائی نہیں کیا گیا, اس کو استعمال نہیں کیا گیا. شاید اسی کو دیکھ کے سعد حسین رضوی صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دوسرا آپشن بھی موجود ہے. اور جب اگر یہ حکومت میں آ جاتے ہیں یعنی کہ اپنے اچھی, یہ تو ہمارا یقین ہے کہ اگر ان کو کچھ سیٹیں ملتی ہیں یعنی کہ یہ پارلیمنٹ میں پہنچ جاتے ہیں یا بالفرض ان کو کوئی لنگڑی لولی حکومت مل جاتی ہے, ان کا حکومت میں اہم کردار ہوتا ہے موجودہ سسٹم میں, تو یہ بہت زیادہ ڈیلیور کرنے کی کوشش کریں گے. جب ڈیلیور کریں گے تو لوگوں کو معلوم پڑ جائے گا کہ یار یہ واقعہ جو باتیں کرتے تھے کہ ہم پاکستان کو ایک اچھی ریاست, اسلامی جمہوریہ پاکستان کو ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول جو عمران خان کہتے ہیں نا
وہ نہیں کہ یعنی کہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں پہ چلانے کی کوشش کریں گے، تو جتنا ان سے ممکن ہوگا وہ کریں گے. جب کریں گے تو عوام کو یقین آ جائے گا کہ یہ دوسروں کی طرح جھوٹے نہیں ہیں. تو یہ اپنے پاؤں اپنے چمبے گاڑ کے اپنے مضبوط جب یہ دیکھیں گے کہ ہم اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ ہم کوئی آگے دوسرا رستہ یعنی کہ پہ چلنے کی کوشش کریں، تو یقیناً یہ چلیں گے، یقیناً یہ چلیں گے، کیونکہ ان کا مقصد اقتدار نہیں ہے، ان کا مقصد کرسی نہیں ہے. جیسا کہ سعد حسین رضوی صاحب کے اوپر ایک بار سوال کیا گیا کہ آپ کیا انس رضوی صاحب کو بھی ٹرین کر رہے ہیں، تو سعد حسین رضوی صاحب نے کھلے دل سے بالکل اعلانیہ کہا تھا کہ ہاں میں ہر طریقے سے ہر چیز کے اوپر میں اس کو ٹرین کر رہا ہوں. تو یہ تحریک لبیک کا جو پلان ہے نا بہت لمبا ہے اور بہت ایک بڑا خواب ہے، اور اس خواب کی اوپر عمل کرنا، اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے تحریک لبیک نے عملی کام شروع کیا ہوا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کتنا اللہ کی ذات ان کو اس میں کامیابی عطا کرتا ہے، لوگ ان کے اوپر کتنا بھروسہ کرتے ہیں، یہ تو وقت بتائے گا. اور آپ کو شاید اچھی طرح معلوم ہے کہ جس سلطنت عثمانیہ کو گرانے کی ہم مثالیں دیتے ہیں 1924 کی جو ابھی اس ویڈیو میں بھی ذکر ہوا، تو اسی سلطنت عثمانیہ کو گرانے کے لیے 100 سال لگا تھا. یعنی کہ ہمفرے نے کا جو آپ اگر کتاب پڑھیں گے ایک یہودی کی ہمفرے کے اعترافات، تو آپ اس میں پڑھیں گے تو اس تحریک کو برطانیہ کی جو سب مل کے انہوں نے سلطنت عثمانیہ کو گرایا تھا، تو وہ جو تحریک کام کر رہی تھی وہ 100 سال سے کر رہی تھی، اور وہ 100 سال بعد ان کو کامیابی ملی تھی. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار تحریک لبیک کو 6 سال ہو گئے اور اس نے کیا کیا؟ ابھی تک تو اس نے کچھ بھی نہیں کیا. ہمارے بہت سارے آدمی یعنی کہ اس حساب سے بھی بڑے مایوس ہو جاتے ہیں کہ یار ابھی تک تحریک لبیک تو اپنی چند جیتی ہوئی سیٹیں بھی واپس نہیں لے سکی، وہ اتنے مایوس ہو جاتے ہیں. لیکن ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ آپ کی جیت ہو گئی جب آپ نے اعلان کیا یا آپ نے فیصلہ کیا کہ میں نے تحریک لبیک کو سپورٹ کرنا ہے. جیت تو آپ گئے ہیں، اب آگے پھل آپ کو کیا ملنا ہے، انعام آپ کو کیا ملنا ہے، وہ آپ کی محنت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اللہ کی ذات کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کب وہ چاہتی ہے. تو انشاءاللہ اچھی بات ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان میں ایسا ہی ہوگا. رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.